بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اردو کی بک ہے۔ آج ہماری جو نظم ہے برسات کا تماشا، نذیر اکبر آبادی صاحب نے لکھی ہے۔ اس کا ایکسرسائز ورک آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں۔ میں ایکسرسائز ورک تو آپ کو چونکہ گیون ہے، میں آپ کو یہ جو برسات کا تماشا نظم ہے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ اس کا جو ہے بند ہے، 5 مصروں کا بند ہے جس کو ہم مخمس کہتے ہیں، یعنی 5 عربی میں کہتے ہیں مخمس کو۔ خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے۔ آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ خورشید جو ہے وہ سورج ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا دن تھا کہ سورج جو ہے صبح ہی صبح گرم ہو کر نکلا، یعنی بہت گرمی تھی صبح ہی صبح اپنے گھر سے جب وہ نکلا، اور پھر وہ لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے۔ پھر سورج جو ہے، مول کہتے ہیں پیسے دینا، بھاؤ تاؤ کرنا، مول کرنا، ٹھیک ہے، وہ بادل تلاش کر رہا ہے، اور مول کس سے کرتے ہیں؟ پیسے سے، تو زر بولتے ہیں پیسے کو۔ تو وہ یہاں پہ ایک مطلب شاعری، آپ کو پتہ ہے یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ یہ آپ تخیلیاتی کہہ لیں، ذہن میں ہوتا ہے، تصورات ہوتے ہیں، یہ امیجن کر سکتے ہیں آپ، فزیکلی نہیں ہوتا۔ تو وہ سورج کا بتا رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم وہ بادل خریدتا پھر رہا تھا زر دے کر، یعنی پیسے دے کر مول تول کر رہا تھا اور بادل خرید رہا تھا، اتنی گرمی تھی۔ آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس نے یہ کام شروع کیا تو ہوا نے بھی اس کا ساتھ دیا اور بادل کو ہر بستی سے لے کر آ گئی۔ آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے۔ آدھے اساڑ، آدھا یعنی مہینہ ہو چکا ہے، اور اساڑ بولتے ہیں تیسرے مہینے کو۔ اگر آپ دیہاتی ہیں، پنجاب سائڈ یا گاؤں سائڈ میں رہتے ہیں تو وہاں جو ہے نا مہینوں کے الگ سے نام رکھے جاتے ہیں کہ کس موسم میں، کس مہینے میں کون سی فصل ہے، کون سا مہینہ کون سا۔ تو اساڑ جو ہے یہ تیسرے مہینے کو کہتے ہیں، اور یہ بارش کا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آدھے اساڑ یعنی وہ تیسرا مہینے کا آدھا ہو چکا تھا، اور بادل کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دشمن کے گھر سے برسے، یعنی سورج ان کا دشمن ہے اس وقت، تو وہ دشمن کے گھر سے برس پڑے۔ آؤ یار چل کر دیکھیں برسات کا تماشا۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کو و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر۔ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میگا راجا دیکھے گا سب کو آ کر۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ قاصد بولتے ہیں پیغام لے جانے والا، صبا کے دوڑے، صبا جو ہے سمندری ہوا کو کہتے ہیں، تو سمندری ہوا کے پیغام لے جانے والے پھر دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، یعنی ہر طرف وہ گئے۔ ہر کو و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، ہر پہاڑ ہر صحرا کو انہوں نے جا کر کہنے لگے، یوں سنا کر کیا کہا انہوں نے؟ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کہ ابھی تم جو ہے نہاؤ گے، یعنی نہاؤ، اور پھر سبز جوڑے پہنو، یعنی سبز جوڑے سبزہ ہو جائے گا۔ جب پہاڑوں پر صحرا میں بارش ہوگی تو وہاں سبزہ اگے گا، تو وہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ بھائی تم جو ہے ابھی دیکھنا سبز جوڑے پہن لو گے نہا نہا کر، کوئی دم کو میگا راجا دیکھے گا سب کو آ کر۔ بھائی کسی بھی وقت بارش کا راجا یعنی بارش جو ہے وہ تم سب کو آ کر دیکھے گا، یعنی ایک مثال دی گئی ہے کہ بارش کا راجا تو وہ کسی بھی وقت آنے والا ہے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ ابھی صرف بارش کی خبر دی جا رہی ہے، بارش سٹارٹ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تھرڈ بند ہے، جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ نوید، خوشی کی خبر نوید بولتے ہیں، پہنچی صحرا میں ایک باری، جب صحرا میں وہ ایک بار پہنچی تو وہاں پر بھی ہونے لگی کس کی تیاری؟ برسات کی۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری۔ اب جو چشمے ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے نیچے، پہاڑوں سے ہی بہہ کر، مطلب پہاڑوں کی کوہ میں وہ نکلتے ہیں چشمے، وہ ہوتے ہیں جو زمین سے پھوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جھیلیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پہاڑ جہاں وہ چشمے ہیں وہ سب انتظار کرنے لگ گئے، اور موسم کے جانور یعنی اس موسم میں ظاہر جانور جو آتے ہیں وہ سب بھی جو ہے آنے لگ گئے باری باری۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ ساون کے بادلوں سے پھر آگ گھٹا جو چھائی، بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی۔
ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی، بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ ساون کے بادلوں سے، یعنی سانون بولتے ہیں گہرے کالے بادلوں نے جو ہے نا گھٹا چھا گئی، یعنی اندھیرا کر دیا۔ بجلی نے اپنی صورت پھران کر دکھائی، یعنی اتنا اندھیرا تھا کہ اس میں سے اگر کوئی چیز صورت نظر آتی تھی تو بجلی جب کڑکتی تھی نا تو اس کی شعائیں نظر آتی تھی، اس کی لائٹ ہی صرف نظر آتی تھی، اتنا اندھیرا تھا۔ ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی۔ اب مست رات بولتے ہیں بادلوں کی کڑک کو، ٹھیک ہے، تو بادل یعنی بادل کو بول رہے ہیں کہ وہ مست ہو کر بادل کیا کر رہے ہیں، کڑک رہے ہیں، اور کوئل کی کوک اس میں آ رہی ہے۔ بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی۔ اب جو ہے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بدلی یعنی بادل، چھوٹے بادل کو بولتے ہیں کہ اس بادل نے کیا جو ہے وہ رمجھم لگاتار بارش کی جھڑی لگا دی۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں می کی دھاریں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں۔ کوئل پی پہائے کوکیں اور کوک کر پکاریں، اور مور مست ہو کر جوں کوکلا چنگھاریں۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب کالی گھٹا اوپر بھی بتا چکے ہیں کہ ہر طرف کالی گھٹا ہے، مطلب اندھیرا چھایا ہوا ہر دم، اور اس میں سے برس رہی ہیں کیا، می کی دھاریں، پانی یعنی بارش کی دھاریں بہہ رہی ہیں، اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں۔ اب اس میں بگلے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا قطاروں میں، یعنی ایک قافلے کی طرح وہ جو ہے اڑ کے جاتے ہیں۔ کوئل پی پہائے، یعنی کوئل ہو گئی ایک، پی پہائے جو پرندہ ہے وہ بھی کوئل کی طرح ہی ہوتا ہے، سریلا ہوتا ہے۔ کوکیں اور کوک کر پکاریں، یعنی آوازیں نکال رہے ہیں، کوک ہوتی ہیں ان کی، اور وہ پکار رہے ہیں۔ اور مور مست ہو کر کس طرح چنگھاڑ رہا ہے، جیسے کوکلا بولتے ہیں، ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد، اس کی طرح جو ہے نا مور مست ہو کر چنگھاڑ رہا ہے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ بگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر دے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں پردے۔ آ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب بگلے سبوں نے ہر جا، بگلے گھر کو بولا جاتا ہے، سبوں نے سب نے مطلب ہر جا اونچے چھوائے، یعنی اونچے جو ہے نا ان کو، ایک تو اس میں آپ پرندے جانور بھی سمجھ لیں اور انسان بھی سمجھ لیں کہ ایسے موسم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اونچی جگہ چلا جائے تاکہ پانی سے بچ سکے۔ تو عام انسانوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ زر بولتے ہیں پیسے کو، تو انہوں نے پیسہ دے کر چھوائے بولتے ہیں چھپر ڈالنا، یعنی جیسے پرانے دیہاتوں سائڈ پہ جو ہے لینٹر نہیں ہوتا تھا تو وہاں چھپر ڈال دیے جاتے تھے، پانی اندر نہیں آتا، تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، بارش سے بچنے کے لیے چھپر ڈلوائے ہوئے تھے اپنے بنگلوں گھروں پہ، کہہ لیں پیسے دے کر۔ میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، اور اس موسم میں مختلف میوے مٹھائی کھائے جا رہے تھے، انبا بولتے ہیں انگور کو، آم انگور، اور سردے جیسے پھل بھی انجوائے کیے جا رہے تھے۔ پکوان تازے خاصے پلاؤ زردے، اور پکوان کھانے پینے کی چیزوں میں کیا تھا بھائی، تازے خاصے ایک قسم کی ڈش ہے، اور پلاؤ آپ کو معلوم ہے، اور زردہ میٹھا بھی آپ کو معلوم ہے۔ خاصے جو ایک پکوان کے ہی نام ہے، وہ ان تین چیزیں یعنی یہ تازہ بن رہی تھیں۔ برسے ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں پردے۔ ابر باراں بولتے ہیں بھائی اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، تو برس رہی ہے اللہ کی رحمت اور کھلوا دیے ہیں پردے، یعنی جو اندھیرا چھا گیا تھا می برسنے کے بعد اب اللہ کی جو رحمت برس رہی ہے اس نے پھر آہستہ بادلوں کے پردوں کو کھلوا دیا۔ ہاں یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، یہ تو میں نے آپ کو نظم سمجھا دی، ایکسرسائز آپ نے دیکھ لی ہوگی۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ چوز دا کریکٹ آنسر ہے، بارش کی وجہ سے تازہ موجود ہیں پکوان۔ کالی گھٹا سے چنگھاڑ رہے ہیں مور، کالی گھٹا میں اڑ رہی تھیں بگلوں کی قطاریں۔ صبا سے ہوا مراد ہے سمندر کی۔ بارش میں تیار ہوتے ہیں پکوان، پھل بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں کے حساب سے پکوان دیا ہوا ہے، پھل بھی غلط نہیں ہے، پھل بھی بارشوں میں ہی تیار ہوتے ہیں لیکن پکوان۔ یہاں پہ نیکسٹ پہ آ جائیں تو دیکھیں آپ کو سطر الف اور سطر بے کے الفاظ کے جوڑے بنانے ہیں۔ تو دیکھیں الف میں چنگھاڑ بادل دشت صبا رات اور جھڑی ہے۔ آپ اگر نظم کو بھی دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے، لیکن میں بتا دیتا ہوں، لائنیں میں نے لگائی ہیں، شاید سمجھ میں نہ آئے، زبانی سن لیں۔ چنگھاڑ جو ہے مور سے اس کو جوڑ دیں، بادل جو ہے وہ گھٹا سے، دشت صحرا سے، صبا ہوا سے، رات گرج سے،
جھڑی می سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، ہر کو و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر، جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی۔ ٹھیک ہو گیا، فل ان دی بلینکس بھی ہو گئیں۔ اب نیچے جو ہیں یہ تعریفیں دی ہوئی ہیں، یہ ضرور آپ نے یاد کرنی ہیں۔ نظم اشعار کا ایسا مجموعہ ہے جس میں ایک مرکزی خیال ہو، اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں، نہ ہی اس کی کوئی حیت مقرر ہے۔ بند دو سے زیادہ مصروں کا مجموعہ ہے جس میں کوئی بات مکمل کی جائے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ تو ایک سوال کے جواب میں بھی تھا کہ ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا کیا نام ہے، تو وہ ہم نے اس میں جو ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ نظم جو ہے وہ بند ہے اور اس کو مخمس کہتے ہیں، جو 5 مصروں پہ ہوتی ہے۔ وہاں غلطی سے 4 لکھا گیا، آپ 5 کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی کمپلیٹ اس کی ایکسرسائز ہو گئی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اس کا جو ایکسرسائز کا پورا PDF لنک بھی ہے، وہ بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، وہاں سے یہ نوٹس PDF کی شکل میں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔